ایک نیزے پر ردا تھی. ایک نیزے پر ردا تھی، ایک پہ سر چلتا رہا. ایک نیزے پر ردا تھی، ایک پہ سر چلتا رہا. بہن کی چادر کا سایہ بھائی پر پڑتا رہا. سامعین، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی علاقے کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اس میں عالم دین ہو. اور ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ علماء ہیں. اور ایک ایسی شخصیت جو ہم سے کچھ وقت کے لیے جدا ہوئی تھی، تقریباً 7 برس کے بعد وہ تشریف لائی ہے. اور اس دوران ان کے کہتے ہیں کہ والدین سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. تو انہوں نے والدین کی قربانی دی. جب نجف میں گئے تھے تو آپ کی والدہ بھی حیات تھی، آپ کے والد محترم بھی حیات تھے. اب ان کے لیے آنا ان کے نہیں تھا، تو انہوں نے جو تعلیمات اسلامی ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے والدین کی نماز جنازہ تک کر دی. یقیناً ہمیں ایسے علماء پر فخر. اور سامعین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ ایک باعمل عالم دین ہے، جناب ساجد نقوی صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. آپ کی عمل پر 4 مصرے پیش خدمت ہے. شاعر کا نام ہے افتخار عارف. عرض کیا ہے کہ دولت و نخوت و جبروت کا نشہ اترا. دولت و نخوت و جبروت کا نشہ اترا. سنتے ہی نام علی کفر کا چہرہ اترا. اور ذوالشیرہ میں کئی طرح کے لوگ آئے. ذوالشیرہ میں کئی طرح کے لوگ آئے تھے. جز علی کوئی نہ میزان پہ پورا اترا. سامنے سے پال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب قبلہ ساجد نقوی صاحب، آپ جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں آپ تھوڑا آگے تشریف لائیے. چاول بیٹھ رہے ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے آگے کی تشریف لائیے. مولا کا ذکر ہے. ایک بار پھر نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باد بلند صلوات.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین مومنات کی صحت سلامتی اور اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مومن مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین دوران حضرت امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدانا أرضه والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب الزهراء والصلاة والسلام على عبد الزهراء سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا ياسين وطه أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الزهراء وبعل الزهراء وأبناء الزهراء وتسعة المعصومين الأخرى من ذرية الزهراء ورحمة الله على شيعة الزهراء ومحب الزهراء ولعنة الله على أعداء الزهراء ومنكر فضائل الزهراء وقاصد حق الزهراء. أما بعد فقد قال رب الزهراء في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات پڑھیں محمد وآلہ اس مجلس و محفل کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ ابلا سید مشتمحد نقوی صاحب کی حالت رکھتی ہے کہ انہوں نے اتنے لقبات سے نواز دیا ہے. بہرحال میں بانیان مجالس کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی بدولت آپ تمام حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. خداوند کریم آپ تمام حضرات کا یہاں پہ آنا اور بانیان مجالس کی اس رحمت و کاوش کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے اور بانیان مجالس کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک کربلا سجا کے پارا چنار. شہدائے پارا چنار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. ایک کربلا سجا کے پارا چنار میں پھر سے یزید آگے پارا چنار میں. ایک کربلا سجا کے پارا چنار میں پھر سے یزید آگے پارا چنار میں. ہوتے رہیں گے رائے حسینی پہ ہم شہید یہ ماتمی بتا گے پارا چنار. ہوتے رہیں گے رائے حسینی پہ ہم شہید یہ ماتمی بتا گے پارا چنار میں. اے رائے حسینیت کے شہیدوں تمہیں سلام. اے رائے حسینیت کے شہیدوں تمہیں سلام. ایک کربلا بنا کے پارا چنار میں. اے رائے حسینیت کے شہیدوں تمہیں سلام. جنت نہیں بنا کے پارا چنار میں. اے ظالموں تمہارا بگاڑا تھا کیا بلا کتنے دیے بجا کے پارا چنار میں. تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے بالخصوص شہدائے پارا چنار کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. بزرگان تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں زبان میں لکنت ایک لازمی امر ہے، لیکن امید ہے کہ آپ میری ان الفاظ کی لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے رہنمائی فرمائیں گے. میں نے سورہ مبارکہ قدر کی چند آیات کو اپنا موضوع سخن قرار دیا، جن میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر بھی گزری ہے، آپ تمام اس کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہیں، چونکہ ایام انہدام جنت البقیع کے ہیں. سب سے پہلے
کینیڈا میں جنرل بقی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گا اور میں چند گزارشات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت کی ذمہ داری ہم پہ ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ دہر میں خداوند کریم نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راہ مستقیم کی ہدایت کر دی، اے انسان اب تیری مرضی کی شکر کرے یا کفر کرے۔ اے انسان اب تیری مرضی کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا بزرگ ترین بندہ بن جائے یا برے اعمال کر کے اللہ کا عظیم ترین بندہ بن جائے۔ یہ انسان کے اختیار میں خدا نے ہدایت فرما دی۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک نبوت کی صورت میں یہ سلسلہ ہدایت جاری رکھا اور حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک امامت کی صورت میں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور آج پردہ غیبت میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ ہماری ہدایت فرما رہے تھے، اور پردہ غیبت میں بھی امام کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے نمائندے موجود ہیں۔ جیسے کہ امام زمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ کی جانب سے علماء پہ حجت ہوں اور یہ علماء ہماری جانب سے اس امت پر حجت ہیں۔ بزرگ تو جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بعد خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مسائل میں فقہا اور ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کریں جن کو ہم اپنی زبان میں مجتہد یا مرجع کہتے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت، چونکہ ہم اس حد تک ہمارا علم نہیں ہے کہ ہم اپنے احکام کو قرآن اور سنت سے استنباط کر سکیں، یا تو اتنا علم ہو کہ قرآن و سنت سے استنباط کر لیں جس کو مجتہد کہا جاتا ہے تو وہ بہرحال صحیح ہے، یا اتنا علم ہو کہ وہ انسان احتیاط پر عمل کر لے تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ہم نہ مجتہد ہیں نہ محتاط ہیں، کم علم رکھنے والے ہیں، لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کریں اور اپنے اعمال کو ان مراجع کرام جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کے فتویٰ کے مطابق انجام دیں۔ خداوند کریم ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ہمیں ہدایت کے دو ذریعے عطا کیے، اپنے آغاز سے لے کے انجام تک انہی راستوں، انہی طرق اور انہی ذریعوں کا تعارف کراتے رہے، اور اپنے آخری وقت میں بھی انہی ہدایت کے راستوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین
کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک نجات کا ذریعہ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی والقرآن والقرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب رسول خدا علی اور قرآن کو، اہل بیت اور قرآن کو ایک کہہ رہے ہیں تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کو جدا کرے؟ ہماری بنی نوع انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصاً رہنمائی کے لیے 13 معصوم تشریف لائے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت دیکھیے کہ جس امت کے لیے رہنمائی کے لیے 13 معصوم آئے، اس امت کی مستورات اور خواتین کی رہنمائی کے لیے جناب زہرا اکیلی، جناب زہرا اکیلی اس امت کی ہادی آئی۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ قدر کی چند آیات تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک ہے نزول دفعی، دوسرا ہے نزول تدریجی۔ نزول تدریجی کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت آتا گیا، موقع آتا گیا، اللہ کی آیت نازل ہوتی، یعنی ہر موقع اور محل کی مناسبت سے آیات خداوندی نازل ہوئی۔ جیسے خداوند عالم نے جب رسول خدا کے اخلاق کریمہ کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ جب رسول خدا کو کسی کمرے میں دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل، کسی چادر میں دیکھا تو فرمایا یا ایھا المدثر، جب اپنے اہل بیت کے ساتھ دیکھا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب علی ابن ابی طالب کو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب علی کو رسول کے بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑا تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور رسول خدا نے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بے شک ہر حکم کی تبلیغ اپنی جگہ پہ ضروری ہے، نماز کی تبلیغ بھی ضروری ہے، روزے کی تبلیغ بھی ضروری ہے، باقی احکام الہی کی تبلیغ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ اس کی تبلیغ کو حکم دے رہا ہے وہ ولایت کی تبلیغ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگا کے علی کی ولایت
خدا نے غدیر خم کے مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا، لیکن خدا نے علی کی ولایت کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا، اور حبیب خدا نے یہ اعلان کیا کہ جب تک علی کی ولایت سارے کے سارے حاجی نہ کر لیں اس وقت تک یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ اور علی کی ولایت کا اعلان ہوا، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، 3 دن تک یہ بیعت جاری رہی، 3 دن تک یہ بیعت جاری رہی۔ جو لوگ حج سے واپس آ رہے تھے گھر والے ان کے انتظار میں تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کس ڈیٹ کو واپس آتے ہیں، کس تاریخ کو واپس آتے ہیں۔ ایک دن گزرا، پریشان ہوئے، دوسرا دن گزرا، پریشانی بڑھ گئی، تیسرا دن آیا اور پریشان ہو گئے۔ جب حاجی واپس آئے، بہن اپنے بھائی سے پوچھتی ہے بتائیں اتنی تاخیر کیوں؟ بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ ماں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جہاں جہاں سے حاجی آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ غدیر خون کے مقام پہ رسول خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اس وجہ سے ہم سے دیر ہو گئی، ہم لیٹ ہو گئے، کیونکہ رسول خدا نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک بیعت مکمل نہ ہو یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس طریقے سے علی کی ولایت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا علی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اور ایسا ہی نظارہ ہم نے علی کی ولایت پہ بھی دیکھا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع، تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع، ایک تو وہی غدیر کا اجتماع تھا اور دوسرا علی کی ولادت کا اجتماع تھا۔ جب علی پیدا ہوئے 3 دن تک دیوار کعبہ بند ہو گئی، دروازہ بند ہے، جہاں جہاں تک خبر پہنچ رہی ہے سارے کعبہ کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ تیسرے دن جب رسول خدا علی ابن ابی طالب کو لے کے باہر آئے تو اس وقت کعبہ کا گرد لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہجوم تھا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تاریخ عرب کے 2 بڑے اجتماع ہیں، ایک 16 رجب کا اجتماع ہے، دوسرا 18 ذی الحج کا اجتماع ہے۔ 16 رجب کا اجتماع دیدار علی کے لیے ہے، 18 ذی الحج کا اجتماع اقرار علی کے لیے ہے۔ 16 ذی الحج کا اجتماع دیدار علی کا اجتماع تھا، 18 ذی الحج کا اجتماع اقرار علی کا اجتماع تھا۔ اسی موقع پر خداوند عالم نے اسی آیت میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہوئے۔ عجیب مرحلہ ذکر ہے، حجاج کا مجمع ابھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو۔ عجیب بات ہے، وہ اس لیے کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، کافروں نے کوشش کی کہ اس تبلیغ کو ختم کر دیا جائے، اس تبلیغ کو مٹا دیا جائے، یہاں پہ اس مشن کو روک دیا جائے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا،
لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آئے اور کہا آپ کا بھتیجا ہمارے کتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو بلایا اور کہا بیٹے کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں دین اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا، محافظ رسالت نے فرمایا، محافظ نبوت نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب تک میں زندہ ہوں تو دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہے، تیرا کوئی بال پھیکا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے محافظ نبوت، یہ ہے محافظ رسالت۔ دنیا جو کہتی رہے، لیکن ہم شیعہ سنی سلام پیش کرتے ہیں اس ابو طالب کو کہ جس کی گود میں 2 بچوں نے پرورش پائی، ایک نبی بن گیا، دوسرا امام بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک ہے نزول تدریجی اور دوسرا ہے نزول دفعی، کہ جس وقت پورے کا پورا قرآن نازل ہوا اور جس زمان میں پورے کا پورا قرآن نازل ہوا اس زمان کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس شب میں قرآن نازل ہوا اس شب کی اتنی عظمت ہے، اس شب کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس قلب نبی پہ قرآن نازل ہوا اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جس گھر پہ قرآن نازل ہوا اس گھر کی کیا عظمت ہوگی؟ اب یہ کہنا کہ نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی وہ ہے کہ جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا۔ نبی کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب علی کے ایک غلام کی فضیلت کو ہم درک نہیں کر سکتے تو اس غلام کے آقا کی فضیلت کو ہم کیا درک کریں گے؟ اور خدا بند عالم نے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس کی علماء نے چند وجوہات اور اسباب بیان کی کہ رسول خدا کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ ان میں سے ایک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کا سایہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ سایہ ہوتا ہے شبیہ یعنی اس جیسا، شبیہ یعنی اس جیسا۔ تو اللہ نے رسول کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ رسول کا سایہ بھی اس جیسا نہ ہو۔ تو جب اللہ کو رسول کا اپنا سایہ اس جیسا برداشت نہیں ہے تو پھر کوئی ہم سایہ اس جیسا کیسے برداشت ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے رسول کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت عثمان نے بڑی بہترین تعبیر بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ہم چلتے تھے تو رسول آگے آگے چلتے تھے اور ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور اگر رسول کا سایہ ہوتا اور سورج آگے کی طرف سے طلوع ہوتا تو رسول کا سایہ پیچھے ہوتا، اور کسی
صحابی کے قدم غلطی سے رسول کے سائے پہ پڑ جاتے، لیکن اللہ نے رسول کا سایہ نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی صحابی کے قدم رسول کے سائے پہ پڑ جائے. ہم احترام کرتے ہیں، تہ دل سے احترام کرتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر صحابہ کرام، لیکن اتنا عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کا اور مقام ہے، اہل بیت کا اور مقام ہے. صحابہ وہ ہیں کہ جن کے قدم کو خدا رسول کے سائے میں برداشت نہیں کرتا. اہل بیت وہ ہیں کہ جو رسول کے قدموں پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہیں. صحابہ وہ ہیں کہ جن کے قدم کو خدا رسول کے سائے پہ برداشت نہیں کرتا. علی وہ ہیں کہ جو رسول کے قدموں پہ کھڑے ہو کے خود توڑ رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جب علی ابن ابی طالب کو رسول خدا نے آواز دی، علی آؤ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے خود توڑو. علی ابن ابی طالب جب خود توڑ رہے تھے تو پوچھا گیا، یا علی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں، اگر چاہوں تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. زمین میں ہے، فرع آسمان میں ہے. ایسا شجرہ طیبہ جس کی اصل زمین میں ہے اور فرع آسمان میں ہے. اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ہم نے دیکھ لیا کہ رسول زمین پہ کھڑے ہیں اور علی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہوں. اور رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا. کسی اور کو بھی تو بلا سکتے تھے. رسول خدا کسی اور کو بلا لیتے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، کسی کو بلا لیتے وہ خود توڑ دیتا. اگر رسول خدا کسی اور کو کہہ بھی دیتے اور وہ خود توڑنے کے لیے آ بھی جاتا تو بت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا کہ شرم نہیں آتی، کل تک پوجتے رہے ہو اور آج توڑنے کے لیے آ گئے ہو. لیکن علی کائنات میں واحد اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے زیارت بھی کی ہے، تو چہرہ محمد کی زیارت کی ہے. علی وہ ہستی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ محمد کی زیارت کی. یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت ملی، ظاہری خلافت، ویسے جانشین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی جگہ پر بیٹھے. خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے مقام پر بیٹھے. لیکن ظاہری طور پہ جب علی کو خلافت ملی اور علی خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ علی کہاں بیٹھ کے خطبہ دیں گے، کیونکہ پہلے زینے پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، دوسرے زینے پر خلیفہ اول، تیسرے زینے پر خلیفہ ثانی، چوتھے زینے پر خلیفہ ثالث. اب منبر کے زینے ختم ہو گئے. علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے، مجمع میں چمگوئیں شروع ہو گئی. پریشان ہیں، علی کہاں بیٹھ کے خطبہ دیں گے؟ کیا زمین پہ بیٹھیں گے؟
زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دیں گے. جیسے ہی علی ابن ابی طالب منبر کے پاس پہنچے، ایک زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، وہاں بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں نبی اکرم بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ مجمع کی طرف رخ کیا، مجمع کی طرف دیکھا، مجمع میں چیموں گوئیاں شروع ہو گئی. اس وقت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آج مجھے لکڑی کے اس منبر پہ بیٹھ کر جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے آپ چیموں گوئیوں میں مصروف ہو گئے. اس وقت کہاں تھے جب میں نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے خود توڑ رہا تھا. اور فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو کہ جہاں پہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو رہا ہے وہاں سے سلسلہ ولایت و امامت شروع ہو رہا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس چند گزارشات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ مل مراد ہوتے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ الزہرا فمن عرف حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا ہے. جس نے فاطمہ زہرا کی عظمت و فضیلت کو درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. وہ کون سے اسباب اور وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر کہا گیا؟ لیلۃ القدر کے کمالات و فیوضات بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جناب زہرا کے کمالات و فیوضات بہت زیادہ ہیں جن کو انسان درک نہیں کر سکتا. ایک سبب یہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت زہرا کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور جناب زہرا خیر نساء العالمین ہے. اس بنا پر حضرت زہرا کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے یعنی 1000 مہینوں سے یہ ایک شب بہتر ہے. اور اگر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھی جائے تو اس ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. اس بنا پر حضرت زہرا کو لیلۃ القدر کہا گیا. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ تسبیح پڑھنے سے وہ ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر کب ہوگی؟ جب ایک نماز ہوگی. جب وہ ایک نماز ہی نہ ہو تو پھر وہ نماز 1000 کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن جو علی کے ماننے والا ہے، جو جناب زہرا کے ماننے والا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ علی کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کو علی کی نمازیں بھول جائے. جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے اس کو جناب زہرا کی عبادت بھول جائے. سیدہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت ایک ایسے نور کو دیکھتے تھے کہ جو زمین سے پھوٹتا تھا
ہم نے دیکھا کہ وہ نور سیدہ زہرا کی پیشانی سے نکل رہا ہوتا تھا جب وہ صبح کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی. تو سیدہ زہرا کی ماننے والا کبھی نماز کو نہیں بھول سکتا. اور لیلۃ القدر انبیاء و اوصیاء کے لیے معراج ہے. اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی اور رسول کے لیے نبوت اور رسالت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اعظم کے علاوہ تمام انبیاء اور رسول اور کائنات کی ہر مخلوق پر سیدہ زہرا کی اطاعت واجب ہے. اس وقت تک کوئی نبی منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کرے اور جناب زہرا کی اطاعت نہ کرے. یہ عظمت ہے جناب زہرا کی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت میں کہ جو لیلۃ القدر کے ساتھ ان کو تشریح دی گئی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کو درک نہیں کر سکتے. اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی کہ خیر من الف شہر. یہ نہیں کہا کہ الف شہر کہ لیلۃ القدر الف شہر کے برابر، یہ نہیں کہا. خیر من الف شہر، الف شہر سے یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. جناب زہرا کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ظرف کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہے ظرف مکان اور ایک ہے ظرف زمان. جس زمان میں قرآن نازل ہوا، جس لائل میں اور جس شخص میں قرآن نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر 23ویں کی رات ہے. اور جس گود میں یا جس مکان میں حسن و حسین جیسے قرآن ناطق آئے، وہ لیلۃ القدر سیدہ زہرا کی ذات گرامی. بس ایک تو روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ سب نے مختلف جواب دیے. کسی نے کہا سونا زیور سب سے بہترین زیور ہے، کسی نے کہا چاندی ہے، کسی نے کیا. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا تک یہ خبر پہنچی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور حیا ہے، کہ نہ وہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس عورت کو دیکھے. یہ سب سے بہترین زیور ہے خاتون کے لیے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک روایت ہے. روایت بہت بڑی ہے، بس چند جملے اس روایت کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت محمد باقر علیہ السلام سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اپنی دادی زہرا کے بارے میں کوئی ایسی روایت بتا دیں کہ جب میں ان کے سامنے بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت طویل و عریض روایت بیان کی ہے اور فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا زین العابدین، ان سے ان کے بابا امام حسین، ان سے ان کے بابا امام علی، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں. طویل و عریض روایت ہے، اس کے چند اقتباسات عرض کروں گا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا یا اہل الجم غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے
محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بیٹی گزر رہی ہے. جب رسول کی بیٹی کا جنت کے دروازے پہ پہنچے گی تو رک جائیں گے اور خدا کی آواز آئے گی کہ ہے حبیب خدا کی بیٹی کیوں رک گئی ہو؟ تو جناب زہرا فرمائیں گی کہ احباب تو ان یعرفا قدری فی مثل ھذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن میری قدر و منزلت کو پہچانا چاہیے. اس وقت خدا کی آواز آئے گی کہ یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ارجعی فانظری، واپس پلٹ جا اور دیکھ. من کانا حبا لکی او احد من ذریتک، اس مجمع میں جو بھی تیرا حقدار ہے یا تیری ذریت میں سے کسی ایک کا بھی حقدار ہے، خذی بیدیہ فادخلی الجنہ، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور اس کو جنت میں داخل کر. یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. جناب زہرا واپس جائیں گی اور روایات کے الفاظ ہیں کہ شیعوں کو ایسے چنیں گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے اور گندے دانوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب یہ جناب زہرا اور آب زہرا کے ماننے والے باب جنت پہ پہنچیں گے تو یہ رک جائیں گے. آواز خدا آئے گی کہ آپ کی تو جناب زہرا نے شفاعت کی ہے، آپ کیوں رکے ہیں؟ تو ان کی آواز آئے گی کہ احبابنا ان یعرفا قدرنا فی مثل ھذا اليوم، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بھی آج کے دن پہچانی جائے. آواز خدا آئے گی ارجعوا فانظروا، واپس پلٹ جاؤ اور دیکھو. من احبکم لحب فاطمہ، من اطعمکم لحب فاطمہ، من کساکم لحب فاطمہ، من رد عنکم غیبۃ لحب فاطمہ. جس نے آپ سے محبت کی فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، جس نے آپ کو کھانا کھلایا فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، جس نے آپ کو لباس پہنایا فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، جس نے آپ کی غیبت کو روکا فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، خذوہ بیدیہ، ان کے ہاتھوں کو پکڑو، فادخلوہ الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ ہے مجھے اس پروردگار کی قسم ہے کہ جس نے مجھے اس سلسلہ امامت و ولایت میں فائز کیا ہے، لا یبقی فی الناس الا شاہ او کافر او منافق، اس جہان میں ان لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو جنت میں نہ پہنچ جائے، سوائے اس کے کہ جو ہماری محبت میں شک کرتا ہے یا ہماری محبت کا انکار کرتا ہے یا منافق ہے. اس وقت کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو اہل بیت کو نہیں مانتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بہت سارے خطبے دیے. بس وقت قریب پہنچ چکا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ دربار میں دیا. جناب زہرا فرماتی ہیں الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم. پروردگار کی تعریف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا کی. خدا نے کون کون سی نعمت انسان کو عطا کی؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے کون سی نعمت انسان کو عطا نہیں کی. فقط اپنے جسم کو دیکھ لیں.
یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ پاؤں اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور امام مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا مولا، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کا اللہ کا اپنے بندے پر کم سے کم حق کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اللہ کا اپنے بندے پر کم سے کم حق یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں اگر وہ انہیں اطاعت خدا میں صرف نہیں کرتا تو کم از کم خدا کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ لیکن ہم نے تو ان نعمتوں کا تصرف اللہ کی نافرمانی میں کیا۔ آج بھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی بس وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کہیں اے خدا ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کا غلط تصرف کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو پریشان نہ ہو جاؤ رسول کی بارگاہ میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط تصرف کیا، تو رسول خدا کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اگر اپنے گناہوں پہ واقعاً نادم ہو تو سنو ان اللہ تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتہ، اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ ومن نظر فضیلۃ من فضائلہ بعینہ، جس نے علی کے فضائل میں سے فقط ایک فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا نے اس کی آنکھوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ بیدہ، جس نے علی کی ایک فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا خدا نے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ ومن استمع فضیلۃ بعذن، جس نے علی کی ایک فضیلت کو اپنے کانوں سے سنا خدا نے اس کے کانوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم مجلس حسین میں اس لیے آتے ہیں کہ سیرت آل محمد کو سنیں گے، فضائل علی کو سنیں گے اور اپنی زندگی کو سیرت اہل بیت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو جب سے ہم نے اپنے گھر سے اس مجلس کے لیے قدم اٹھایا ہے خدا نے ہمارے قدموں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور رسول خدا یہاں پر رکے نہیں، فرماتے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ولا یقبل اللہ ایمان عبد الا بمودتہ براءۃ من اعدائہ، خدا بند عالم اس وقت تک کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک علی کی محبت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں پر لعنتیں نہ دے۔ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا۔ ادیب حضرات تشریف فرمائے، شاعری سے لگن رکھنے والے تشریف فرمائے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک علی کی محبت کا اقرار نہ کرے، علی کے دشمنوں پر لعنتیں نہ بیچے۔ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا ہے۔ یہ تولہ تو بہرحال عبادت ہے بڑی، پر تبرے میں بھی قدرت نے بنا رکھا ہے۔ تین ہی تو مقامات ہیں مکہ میں جہاں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، بعد نہ جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں، اس لیے دو کو تو پہلو میں سنا رکھا ہے۔ بس وقت ختم ہو گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فجر میں بہت ہی استدلالی توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، پھر ولایت و خلافت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ لیکن جناب زہرا کو یہ کہا گیا کہ گواہ لے کے آئے، گواہ پیش کیے گئے، گواہوں کو بھی جھٹلایا، حسن و حسین کو جھٹلایا، مولا علی کو جھٹلایا گیا،
اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی. بس چند جملے مصیبت کے تاکہ ہماری یہ محفل تمام ہو جائے. جناب زہرا نے اپنی لکھی ہوئی، رسول خدا کی لکھی ہوئی، بابا کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی. جناب زہرا کی آنکھوں کے سامنے اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو زمین پر پھینک دیا. جناب زہرا بیٹھتے بیٹھتے زمین پر بیٹھ گئی. زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس تحریر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے چن رہی ہے اور ٹکڑے چنتے چنتے مولا حسین کی طرف دیکھ رہی ہے. گویا مولا حسین کو کہہ رہی ہوں گی کہ اے میرے بیٹے، آج تو میں یہ کاغذ کے ٹکڑے چن رہی ہوں، کل کربلا کے میدان میں تجھے لاشیں اٹھانے پڑیں گے. بس عزرارو اتنی مظلوم ہے جناب زہرا کہ جناب زہرا کی مصیبتیں کربلا والوں کی مصیبت کے بہت مشابہ ہیں. جناب زہرا کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، کربلا میں بھی خیموں کو جلایا گیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تعزیانے کھانے پڑے، جناب زینب کو بھی تعزیانے کھانے پڑے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر آپ معاف کرتے تو میں یہ جملہ عرض کر دوں، سیدہ زہرا رسول کی بیٹی، وہ بیٹی کہ جب جناب زہرا آتی تھی رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. رسول کی وہ بیٹی
کریم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، سوائے غم حسین کے، غم اہل بیت کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ اے خدا تجھے اس فریاد کا واسطہ جو جناب زہرا نے بلند کی تھی اپنے بابا کے جانے کے بعد، صبح الایام صائم انہا صبح الایام سرنا ریالیا، اے میرے بابا جان تیرے پاس مجھ سے وہ مصیبتیں آئیں، اگر وہ دنوں پہ پڑتی دن راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان حسین کے عشق میں زہرا کے عشق میں بہتی آنکھوں کا واسطہ دے، خداوند کریم آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، خداوند کریم آپ کے یہاں پہ آنے کو قبول فرمائے، سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے ہر غم سے محفوظ فرمائے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔